ایک شخص اپنے شہر میں بہت ہی عقلمند جانا جاتا تھا۔ اس کی عقلمندی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے کہ بچھو کی پیدائش دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہوتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں جی، بالکل یہ سچ ہے، کیونکہ بچھو جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھا کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پیٹ پھاڑ کر نکلتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس پر اس شخص نے سوچا اور سوچتے سوچتے وہاں سے نکل پڑا۔ رستے میں جاتے جاتے اس کو خیال آیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ بچھو اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر نکلتا ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ بچھو کی پیدائش دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی ہے؟ اس پر بزرگ نے کہا، ہاں، یہ واقعی سچ ہے کہ بچھو کی فطرت میں ہی ڈنگ مارنا ہے۔ بچھو ہوتا ہی بے وفا جانور ہے، کیونکہ وہ تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے وفا نہیں کرتا، تو وہ ہم انسانوں سے کیا وفا کرے گا؟ اسی وجہ سے بچھو آج تک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج تک لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص پہلے تو بڑا حیران ہوا، پھر اس نے مزید اس بزرگ سے جاننا چاہا، تو جس پر اس بزرگ نے کہا کہ وفا سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر آپ اپنے اپنوں سے وفا نہیں کریں گے تو آپ کو وفا نہیں ملے گی۔ بچھو بھی عادتاً مجبور ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اپنی ماں کو پھاڑ نکلتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں سے وفا نہیں کرتا، اپنی ماں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تو بتاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی عقل مند شخص نے بچھو سے پوچھا کہ تم سردیوں میں باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس پر بچھو نے کہا کہ گرمیوں میں میری کون سا عزت ہوتی ہے جو میں سردیوں میں بھی باہر نکلوں۔ یہ جواب سن کر وہ شخص پہلے تو بڑا حیران ہوا، اور اس نے مزید بزرگ سے کہا کہ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کیا آپ مجھے اس کی تفصیل سمجھا سکتے ہیں؟ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ جو اپنوں سے وفا نہیں کرتا اس کو وفا نہیں ملتی، جو اپنوں کی عزت نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہوتی، جو اپنوں کے حق میں اچھا نہیں ہوتا اس سے بھی اچھا نہیں کیا جاتا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر تم جیسا کرو گے ویسا تو بھرنا لکھا ہے، کیونکہ بچھو بھی اپنی ماں سے وفا نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی اس کا پیٹ کاٹ کھاتا ہے، تو بتاؤ تو اس کو عزت کیسے ملے گی؟ جب وہ اپنی والدہ سے ہی پیار کی امید رکھتے ہوئے اس کو چیر جاتا ہے تو اس کو پیار کیسے مل سکتا ہے؟ یہی مثال ہم انسانوں کی بھی ہے کہ اگر ہم اپنوں سے وفا نہیں کریں گے تو ہمیں وفا نہیں ملے گی۔ اگر ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری عزت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنے والدین سے بدسلوکی کریں گے تو آنے والی اولاد بھی آپ سے بدسلوکی کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رشتے کی بنیاد سچ پر رکھیں، ہر رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھائیں، بچھو کی طرح نہ بنیں، بلکہ ہر ایک کا فائدہ سوچیں، ورنہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو ہوگا ہی، کیونکہ بچھو نے بھی ویسا ہی کیا۔ فطرتاً اس کی عادت ہے ڈنگ مارنا، اس نے تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، اسی لیے دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ضلالت سے بچیں تو اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو، بدلے میں تمہیں بھی عزت ملے گی، بدلے میں تمہارے بچے بھی تمہاری قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں سچے دل سے مانگیں، ہر رشتے کی قدر کریں، جو آپ دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا، دھوکہ دیں گے تو دھوکہ ہی ملے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی، آپ کا سہارا بنے گی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے وفا کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کے والدین بھی خوش رہیں گے۔ باقی یہی کہوں گی کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان نور کو دیجیے اجازت۔
انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.